وہ بھیگتے ہوئے پانی سے چلے جا رہے تھے اور کلمہ شہادت ان کی زبان پر مچل رہا تھا کہ یہ قوم کتنی اللہ سے قریب ہے، جن کی تحریر، جن کے حکم کو دریا کی موجیں بھی تسلیم کرتی۔ آج ہماری تمنا بھی یہی ہے کہ ہم حکم دیں تو بش کی جان نکل جائے، ہم حکم دیں اور چاہیں تو اسرائیل کا ستیہ ناش ہو جائے، ہماری بات بھی ہوائیں مانے اور دھرتی مانے اور سمندروں پر ہمارا حکم چلے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارا کہنا تو بیویاں بھی نہیں مانتی، کوئی اور چیز کیا مانے گی؟ وہ اس لیے کہ وہ تحریر لکھنے والے ہاتھ نہیں ہیں ہمارے پاس، اللہ سے ہمارا وہ تعلق نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی ایک عذاب بنی ہوئی ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں میرے عزیز دوستو، ناراض نہ ہونا، اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے نا۔ لوگ تو پریشان ہیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا سیلاب آ، ہم خود متاثر ہوئے اس سے، نہیں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن جو بڑا سیلاب آ رہا ہے وہ اور ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر جزنا فراموشی اور خدا ناشناسی کا دور یہی رہا اور ہم نے اسی طرح اپنے نفس کی اتباع جاری رکھی، بتایا گیا تھا بوسنیا کے مسلمانوں کو درد دل سے آنسو بہا بہا کے بتایا گیا تھا کہ خدا کے لیے اپنی پہچان ختم نہ کرو، خدا کے لیے اپنا تشخص ختم نہ کرو، ان سے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے خود کو عیسائیوں جیسا بنا ڈالا تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے، اسی رنگ میں رنگ گئے۔ آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آج جو منظر میرے سامنے ہے کہ کہیں ہمارا انجام بھی وہی نہ ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ یہاں اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو آپ سوچئے کہ ہمارے آگے کیا اور پیچھے کیا ہے، ہم کہاں جائیں گے۔ عبرت حاصل کیجئے، خدا کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، اپنے دل کی دنیا پر اس کی حکومت کو قائم کیجئے، اور اپنے گھر کی چار دیواری میں رحمت عالم کی شریعت کو نافذ کیجئے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، عقبہ میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اب تک جو ہمارا بھرم باقی ہے یہ بھی اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم سر اونچا کر کے چل سکیں، ہم تو وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں خود کو، لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی ہمارا بھرم قائم ہے، آئندہ بھی ہمارا بھرم قائم رہنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ہم اس سے بے وفائی نہ کریں اور اس کے رسول کو ہم دکھی نہ کریں، ہمارے کردار کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی نہ ہونا پڑے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ ہم نے تو وہ کاز پورا کرنا ہے، وہ امانتیں سنبھالنی ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپی۔ تب جا کے سقیفہ بنو ساعدہ میں امت مسلمہ نے اپنی آئندہ قیادت کا فیصلہ کیا، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ سوچا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر مبارک کہاں بنائی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر جہاں انتقال کرتا ہے وہیں اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ چنانچہ حجرہ عائشہ میں ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرقد تیار ہوئی۔ پھر سوچا گیا کہ غسل کیسے دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر رہنمائی کر گئی کہ آپ نے فرمایا مجھے جب غسل دیا جائے تو میرے جسم سے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص ہی میں غسل دیا گیا، جب کفن دیا جانے لگا تو پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے وہ قمیص اتاری گئی۔ پھر سوچا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز جنازہ کیسی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر سامنے آئی کہ حضور نے فرمایا نماز جنازہ کے لیے کچھ دیر میری میت کو، میرے جسد کو تنہا چھوڑ دیا جائے کہ سب سے پہلے روح الامین کی قیادت میں اللہ کے فرشتے مجھ پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ چنانچہ کچھ دیر کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو تنہا چھوڑا گیا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جماعت کی صورت میں مطلب 10 12 15 16 جتنے آ سکتے تھے حجرہ عائشہ صدیقہ میں آتے رہے اور نماز جنازہ ادا ہوتی رہی۔ نماز جنازہ ہو گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز جنازہ سے فارغ ہو کر ہم آئے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اشک بار ہو کے مجھ سے پوچھا میرے ابا کو دفن کر آئے ہو، تدفین ہو گئی؟ میں نے عرض کیا ہاں شہزادی ہو گئی۔ فرمایا تم نے اس جسم پر مٹی کیسے ڈالی جس کے تذکرے قرآن کے اوراق پہ چمک رہے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائے ہو کہ جن ہاتھوں سے تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ مٹی ڈالی؟
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جملے تو بڑے دل دکھا دینے والے تھے، ہلا دینے والے تھے، جھنجھوڑ دینے والے تھے، لیکن میں نے عرض کیا شہزادی ہم نے وہی کیا جو تیرے ابا اور ہمارے قائد محترم نے ہمیں تعلیم دی تھی، ہم نے ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ تعلیمات مصطفی سے سرے منہ ہٹ نہیں سکتے، یہ تو میں نے ویسے کہہ دیا۔ یہ ربیع الاول کی 12 کی کہانی ہے جس کے دامن میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ اس دن بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو فراموش نہیں کیا، افراط غم میں بھی، دکھ میں بھی۔ آج ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی کامیابی کا راز صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، اتباع میں ہے۔ اور اگر ہم نے راستہ بدلا، خدا نخواستہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہ کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو بھی اس کے رسول کو بھی 100% ہمارا نقصان ہے۔ ایک بال کے برابر بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے رسول کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر بعض منافقین نے کہا ہم نہیں جائیں گے، موسم بہت گرم ہے اور دشمن بڑا طاقتور ہے، ہمارے پاس اتنا ساز و سامان نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ اگر کوئی میرے نبی کا ساتھ نہ دے، اگر کوئی میرے رسول کا ہم سفر نہ بنے، کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے دین کو بھی میرے رسول کو بھی، میں تمہارا محتاج نہیں، میرا دین تمہارا محتاج نہیں، میرا رسول تمہارا محتاج نہیں، تم سب میرے محتاج ہو۔ اور میں تو اتنا بڑا غنی ہوں، جب چاہوں لشکروں کا کام پرندوں سے لے لیتا ہوں اور جب چاہوں کروڑوں کا کام ایک فرد سے لے لیتا ہوں۔ تمہیں ہجرت کی رات یاد نہیں جب سارا جہان دھرتی پہ بسنے والی طاغوتی قوتوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حق و ہدایت کی شمع کو بجھا دے؟ میں نے دیکھا میری امانت خطرے میں ہے، میں نے دیکھا میرا محبوب خطرے میں ہے، ننگی تلواریں قصر نبوت کے اردا گرد نظر آتی ہیں، میں نے دیکھا میرا محبوب مشرکین کی امانتیں سیدنا علی کو سونپ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ امانتیں سنبھال کے رکھو اور جن جن کی یہ امانتیں ہیں ان تک پہنچنی چاہیے۔ میں نے دیکھا میرا محبوب اپنے پاس جو امانتیں ہیں وہ سیدنا علی کو سونپ رہے ہیں، تو پھر میں نے فیصلہ کیا میں اپنی محبوب امانت ابو بکر کو سونپ دوں۔ عرش پہ میں نے نگرانی کی، فرش پہ ابو بکر نے وفا کی، میں نے ایک فرد سے اتنا کام لے لیا کہ لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر بھی وہ کام نہ کر سکتا جو اس رفاقت نے کر دیا۔ تنہا ابو بکر نے وہ کام کر دیا کہ کروڑوں افراد بھی نہ کر سکتے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، نہ اس کا دین ہمارا محتاج ہے اور نہ اس کا نبی، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ ہم دین سے وفا کریں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں گے، رحمت عالم کی غلامی کا حق ادا کریں گے، تو ہماری دنیا بھی خطرات سے محفوظ ہو جائے گی اور ہماری عاقبت بھی کامیاب ہو جائے گی، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ دوستو کیا صورتحال ہے، وقت بھی نہیں کہ میں درد دل کا کچھ اظہار کر سکوں۔ UNO صاحبہ، محترمہ و مکرمہ UNO صاحبہ، جہاں ان کے اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے تو ایک تنکے کے ٹوٹنے پر بھی مچل جاتے ہیں، اور یہاں مسلمان بچے اور عورتیں ذبح ہو رہے ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، آرام سے بیٹھے ٹک دیکھ رہے ہیں۔ میکسیمم کبھی کبھی سوری نکل جاتا ہے، لیکن کوئی عملی کردار ادا نہیں کر پا رہے۔ مسلمان جہاں بھی پٹ رہا ہے
ان کے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بارے میں بھی صحیح فیصلے کر سکیں، اپنی نسلوں کے بارے میں بھی صحیح فیصلے کر سکیں۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس سے ہم بھی سربلند ہو جائیں، ہماری نسلیں بھی سربلند ہو جائیں، اور ہمارا مذہب اور ہمارا دین بھی نیک نام ہو جائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ نے میری گفتگو کو سماعت فرمایا۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی غالباً؟ جی اذان ہو جائے تو پھر سنتیں پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعة واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة
وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين، اللهم انصر عساكر المسلمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صفیں سیدھی رکھیے، صفیں سیدھی رکھنے کا اہتمام فرمائیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا على صراط المستقيم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
صدر جلسہ، صدر جماعت حافظ الحدیث حضرت دین پوری صاحب، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، کراچی کے اس دورے میں میں نے جن پروگراموں میں شرکت کرنا تھی اس ترتیب کے لحاظ سے یہ آخری خطاب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا بھی آخری خطاب ہے۔ مسلسل بے آرامیوں نے میری آواز اور اعصاب پر جو اثر کر رکھا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ ابھی مغرب اور عشاء کے درمیان 6 سے 8 بجے تک دارالعلوم کے پہلو میں کورنگی ایک جلسہ میں شرکت کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کل اس وقت اگر اللہ نے چاہا تو حضروں کھڑا ہوں گا۔ ظہر اور عصر کے درمیان کوہاٹ کا پروگرام ہے کل انشاءاللہ، اور صبح 10 سے 12 بجے تک اسلام آباد کا پروگرام۔ انشاءاللہ پرسوں یعنی 30 تاریخ کو 30 دسمبر 1982 کو واپسی ہو جائے گی اور ٹنڈو محمد خان کی جلسہ میں شرکت ہوگی، اور انشاءاللہ 31 کو جمعہ کے دن گوجرا اور ساہیوال کے لیے سفر ہوگا۔ وہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی ترنگ میں فرمایا کرتے تھے، صبح دم ریل میں گزرتی ہے، شب کسی جیل میں گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو اسی کھیل میں گزرتی ہے۔ انہیں اپنی مصلحت پرست قوم سے شکوہ تھا، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ پتہ نہیں اس وقت حالات کیا تھے، ورنہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قوم لیڈر ہنڈاؤ تقریریں پچاؤ قوم۔ میں تقریر کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ، پھر جب مجھ پہ پابندی لگ جاتی ہے یا جیل چلا جاتا ہوں تو یہ کہتے ہیں آہ شاہ جی آہ۔ ان کی واہ اور آہ میں ہم ہو گئے تباہ۔ لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت آپ کو دارین کی عزت سے نوازے، دارین میں آپ کو کہ وہ بھیگتے ہوئے پانی سے چلے جا رہے تھے اور کلمہ شہادت ان کی زبان پر مچل رہا تھا کہ یہ قوم کتنی اللہ سے قریب ہے، جن کی تحریر، جن کے حکم کو دریا کی موجیں بھی تسلیم کرتی۔ آج ہماری